اپریل فول کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تاریخی پس منظر عرض کرتا ہوں۔ آج سے کئی سو سال پہلے جب عیسائی افواج نے اسپین پر قبضہ کیا، اس وقت اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ جب اسپین کی گلیوں میں عیسائیوں کے گھوڑے چلتے تھے ان کی ٹانگیں مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھیں۔ اتنا انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جب ان افواج کو یہ یقین ہو گیا کہ کوئی مسلمان زندہ نہیں بچا، مسلمان حکمران بچ گئے تھے، ان کو پکڑا اور دور پہاڑی پر چھوڑ کر آئے۔ عیسائی جب سارے مسلمان حکمرانوں کو بھی نکال چکے تو اب وہ گلیوں میں چکر لگاتے کہ اگر کوئی بھی ایک بھی مسلمان زندہ نظر آئے تو اس کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن ان کو یقین تھا کہ ابھی بھی سارے مسلمان شہید نہیں ہوئے، کچھ باقی ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ ترکیب کیا تھی؟ یہ اعلانات کرنے شروع کیے کہ جو مسلمان بچ گئے ہیں وہ آ جائیں، ہم آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کو چھوڑ کر آئیں گے، ہم آپ کو ماریں گے نہیں۔ پورے مارچ کے مہینے میں یہ اعلان ہوتے رہے اور کہا گیا کہ یکم اپریل کے دن آپ گرناتا کے اندر جمع ہو جائیں، ہم آپ کو جہاں آپ کہیں گے ہم آپ کو وہاں چھوڑ کر آئیں گے۔ اب کافی دن گزر چکے تھے، مسلمانوں نے بھی سمجھا کہ امن قائم ہو چکا ہے تو اب ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جہاز بھی لنگر انداز ہو رہے ہیں سمندر کے اوپر، یعنی کہ نارمل روٹین کے مطابق جو ہے وہ زندگی چل رہی تھی۔ اب یکم اپریل کے دن جب سارے مسلمان جو ہے وہ جمع ہو گئے تو انہوں نے ترکیب سوچی ہوئی تھی۔ جب سب مسلمان جمع ہوئے تو انہوں نے سب مسلمانوں کے ایک بحری بیڑے کے اندر بٹھایا اور وہاں سے روانہ کر دیا۔ اب روانہ کرتے ہی ان کے محلات کے اندر جشن شروع ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ان کا منصوبہ تھا کہ انہوں نے بیچ سمندر کے اندر جا کر تمام مسلمانوں کو ڈبو دیا، جس کے اندر کئی بوڑھے، بچے، خواتین، بیمار مسلمان بھی شامل تھے۔ اس کے بعد پورے اسپین کے اندر جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ بے وقوف فول بنایا ہے، اور یہاں سے ان کا یہ سمجھو کہ تہوار اپریل فول، یکم اپریل کو یہ ہوا تھا تو وہاں سے یہ اپریل فول شروع ہو گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا یہ مسلمانوں کا تہوار ہے؟ کیا مسلمانوں کو یہ تہوار منانا چاہیے؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے گا۔